الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا اشرف و اعلیٰ دربار دربار میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے آج کی پروقار حسین علمی فکری روحانی بزم قبول و منظور فرمائے اس عالی وقار نشست کی جملہ برکات ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو مقدر فرمائے رب ذوالجلال مسلمانوں کو عزت و سربلندی اور اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے ممالک اسلامیہ کے وہ سربراہان جو بزدلی بے غیرتی اور بے حسی کی نیند عالم کفر کے سامنے فلسطین کے معاملہ میں اختیار کر چکے رب ذوالجلال ان کے ناپاک و غلیظ وجود سے امت کو پاک فرمائے مجاہدین فلسطین محافظین بیت المقدس مرد و خواتین معصوم بچے چھوٹے بڑے ان کی آنکھوں سے گرنے والے ایک ایک کرب و درد کے آنسو کو وطن کی آزادی اور بیت المقدس کی آزادی کی صورت میں اللہ انہیں راحت و اطمینان نصیب فرمائے آج مجھے ایک بار پھر اپنے اس مرکز میں اپنے بچوں بھائیوں بزرگوں میں بیٹھنے کا شرف ملا جو مرکز ہمیشہ اہل سنت کو جوڑنے میں ہمیشہ ہر اول دستے میں شریک ہوتا ہے یہاں کے اساتذہ مینجمنٹ اور اس کے محتمم ہمیشہ اپنوں کے لیے محبت اور چاہت و الفت کے جذبات رکھتے ہیں اس مرکز میں عقائد اور نظریات کے تحفظ کا ترہ امتیاز تو الحمدللہ ہے ہی، لیکن اپنوں میں بیٹھنے اور اپنوں کو بٹھانے کا ساتھ
یہ اس کا ایک حسین وصف ہے۔ رب ذوالجلال اس گلستان کے مالی، محافظ اور نگران، شیر بیشہ اہل سنت، استاذ الاساتذہ، جگرگوشہ مناظر اعظم حضرت شیخ الحدیث و تفسیر صاحبزادہ رضائے مصطفیٰ صاحب نقشبندی کیلانی دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی ذی قدر علماء، اساتذہ، ارضی شعور طلباء، خالق کائنات آج ہماری ایک عظیم شخصیت، عالمگیر شخصیت، جن کے کردار پہ اسلام کی بلڈنگ قائم ہے، اس شخصیت کے حضور ہم نے نذرانہ محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے اور کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں محبوب رسول، مراد رسول، مرید رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عالمگیر شخصیت کی پاکیزہ خیرات ہمیں اور ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے۔ اسلام کا دشمن بہت مضبوط ہے، شروع سے لے کر اب تک وہ اپنی کارروائیوں میں مسلسل مصروف عمل ہے۔ اس کی کارروائی میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ تیزی آتی ہے اور کبھی وہ اس میں سست ہوتا ہے۔ سست بھی تب ہوتا ہے جب اس کے سامنے کوئی دفاعی باؤنڈری مضبوط ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اسلام جس موڑ پہ آج کھڑا ہے، شاید اپنی تاریخ کے مشکل ترین دور میں کھڑا ہے۔ اس کی وجہ کہ اب اس کی دفاعی باؤنڈری میرے جیسے سست اور کمزور لوگوں کی وجہ سے غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہے۔ کفر کی نئی نئی منصوبہ بندیاں اور مسلمانوں کا شرازہ بکھیرنے کے لیے جو اس نے جال پھیلائے ہیں، بھاری بھرکم لوگ تیزی سے اس جہان سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ہیں ان کے وجود، ان کی تحقیق اور ان کی بات کو ہم اس وقت قبول کرتے ہیں جب وہ منو مٹی تلے دب جاتے ہیں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں جن سے مخاطب ہوں یہ صرف فرد نہیں بلکہ کچھ وہ ہیں جن کے ہاتھوں میں آج بھی لاکھوں کی تقدیر ہے، اور کچھ وہ ہیں جو مستقبل میں اس شہرا کے مسافر بن کے معاشرے میں تعلیم اور تعلم کے نظام سے وابستہ ہونے جا رہے ہیں۔ مجھے جذباتی بھی نہیں ہونا اور میں نے آپ کو مایوسی کی دلدل میں بھی نہیں دھکیلنا۔ حقائق آپ کے سامنے ہیں، دشمن سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے، ہماری نشانیاں ہم سے چھیننے کی منصوبہ بندی پوری مغرب کی انویسٹمنٹ کے ساتھ وہ طوفان مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ کفر کا ہر وار اگرچہ ناکام ہوا ہے اور انشاءاللہ ہوگا، اس کی بھی وجہ ہے۔ میں جب بات کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں کیونکہ سستی اور کاہلی کا بندہ ہوں، شکار ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مومن اگر صرف اپنی
جرت اور غیرت جو خدا کی طرف سے اس کو نصیب ہوئی ہے، اگر اس کا مظاہرہ کر کے اپنی اپنی جگہ پر وہ اسلام کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جائے تو کفر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کا سامنا کر سکے۔ البتہ یہ ہے کہ جب ہم سہل پسندی کا شکار ہوتے گئے، آسانیاں ڈھونڈتے گئے، تو تب جا کے ہم مشکلات میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہر دور میں پیسہ، مال، دولت یہ ایک بہت بڑی جو انسان کے لیے بعض اوقات کمزوری کا باعث بنتی ہے، لیکن ظاہر ہے جب بندہ اس پر قائم ہو جائے، اور یہ اتنی بڑی ظالم چیز ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے یوں لڑ پڑتے ہیں کہ بار بار وہ بتاتے ہیں کہ باہر سے آنے والا ممالک کی فتوحات کے سلسلے میں اب اتنا مال جمع ہو چکا ہے، وہ اتنے لاکھ ہے۔ فرمایا میں پھر پوچھ رہا ہوں کیا واقعی 6 لاکھ ہے؟ تم جو کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا جی ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ فرمایا پھر سوچ لے۔ اس نے کہا جی میں پھر سوچ رہا ہوں۔ کہا گن کے بتائے۔ آپ اتنا زور سے حضرت بول رہے تھے، فرمایا کیا واقعی اتنا مال محمد عربی کے غلاموں کے لیے جمع ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، اور اسلام کے پاس اتنا خزانہ آ گیا؟ تو جب آپ نے گنے اور گن کے شمار کر کے بتایا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا آج اللہ نے اسلام کو اتنی طاقت سے اور مال سے نوازا ہے، لیکن اس کے بعد یہ متصل فرمایا کہ یہ مال، یہ دولت کہیں ہمارے اس تعلق میں کمزوری کا باعث نہ بنے۔ اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس پر مجھے نگران بنایا گیا، یہ دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے میری خواہش تمنا محبوب کی تربیت اور غلامی کی بدولت یہ ہے کہ میں ہر ایک تک اس کا حق پہنچا دوں، منتقل کر دوں۔ یہ وہ احساس ذمہ داری ہے جس نے اپنی دور کے اس انسان عظیم کو پریشان و مضطرب کر دیا۔ ظاہر ہے ہمارا دور تو ہے ہی ایسا دلالوں اور بروکروں کا دور ہے۔ اس مشکل ترین دور میں شروع سے لے کر اب تک جو کھیل اسلام کے خلاف شروع تھا، آج وہ کھیل فائنل راؤنڈ میں آ چکا ہے، اور اس کا رخ جامعہ رسولیہ شرازیہ میں آ کر مراد رسول اور مرید رسول کے مقدس تذکرے سے اپنے دل و دماغ کو معطر کرنے والوں، اب وہ کھیل خالصتاً محراب و منبر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کا ٹارگٹ آپ ہیں مشائخ الا ماشاءاللہ، جن کی خانقاہیں آج بھی قال اللہ قال الرسول کے نور سے منور ہیں، ان کے چھوٹے بڑے سب کو سلام۔ باقی یہ ہے کہ وہ اس سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں، اور آپ تن تنہا میدان میں کھڑے ہیں۔ ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ کوئی کتا پشاور میں بھونکے، یا کوئی غلیظ کراچی میں بھونکے، کوئی درندہ پنڈی میں بھونکے، یا کوئی بدبخت لاہور میں حملہ سرائی کرے۔ ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کو صرف یہ ہے کہ حکام بالا سے تعلق کمزور نہ ہو، بیوروکریسی ہم سے رخ نہ پھیرے، اور ہر تیر کا رخ آپ کی طرف ہے۔ اگرچہ میڈیا کے نقصانات کے ساتھ اس کی کچھ باتیں یہ بھی ہیں کہ وہ فحاشی یونیورسٹی میں ہو، لمز میں ہو، وہ واقعہ ہونے والا کانسرٹس میں ہو، وہ اسلامیہ یونیورسٹی میں ہو، وہ جامعہ پشاور میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، لیکن ایسے سانپ سونگ جائے گا موم بتی آنٹیوں کو، اور یوں وہ لمبی لمبی زبانیں نکالے، ہر وقت خرافات اگلنے والے نام نہاد دانشور خاموش ہو جائیں گے۔ اس انتظار میں بیٹھے ہوں گے جیسے کسائی کی دکان کے قریب بیٹھنے والا ڈبو چودھری اس انتظار میں ہوتا ہے کب کوئی بوٹی گرے اور میرے نصیب میں ہو۔ ایسے دور میں آپ
اسلام کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں. مجھے آتے ہوئے صاحبزادہ صاحب نے ایک خوبصورت پمفلٹ دکھایا، اشتہار، جو دفاع صحابہ مارچ کے نام سے انہوں نے اپنی ہمیشہ کی طرح اس روایت کو زندہ رکھا. ناموس رسالت محاذ جو شروع سے جس کی بنیاد ہی اس پر قائم ہے، عقائد و نظریات کے تحفظ کے لیے. لیکن ظاہر ہے اس معاملے میں خانقاہیں کیوں سو گئی ہے؟ کہیں کوئی حوصلہ افزائی کا تصور بھی نہیں ہے. بھائی تمہارے تو روابط اعلیٰ ہے، تمہارے تو بچوں کی شادی پہ کہیں چیئرمین سینٹ نظر آتا ہے تو کہیں وزیر اعظم اور کہیں الحاج صوفی آصف علی زرداری صاحب براجمان ہوتے ہیں. کبھی تمہارے بچوں کے عقیقے پہ صاحبزادہ مخدوم بلاول صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں تو کہیں صاحبزادہ پیر محمد عمران اڈیالوی جلوہ گر ہوتے ہیں. تمہارے تعلق کا فائدہ اسلام کو، اہل سنت کو کب ہوگا؟ لیکن ہمیں ان سے کوئی گلہ اس لیے بھی نہیں بنتا، صرف اس بات ہی کرنا تھی، اس لیے نہیں بنتا کہ اقبال نے پہلے بتا دیا تھا اب مزاروں پر مجاور رہ گئے یا غور کر. ظاہر ہے وہ متاع دین و دانش اللہ والوں کی لٹ لگی گئے، لوٹ لگے گئے لوگ. تو آپ بتائیے جب نئی نسل کو اتنا کنفیوز کیا جائے، ایک طرف ملحدین کا بازار گرم ہے اور ایک طرف ایسی فکر لانچ کرنے کی منصوب جو سازش ہے اور جس پہ میڈیا پورا قائم ہے، جو اس فکر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ظاہر اس دور میں یہ جو ایسا چراغ مدارس کی صورت میں جل رہا ہے جو شمع، آج بھی ان کو اس سے تکلیف اتنی ہے. آپ نے دیکھا ریسنٹلی جو ہمارے IMF کے دریوزہ گروں نے جو بجٹ ترتیب دیا، بلکہ بجٹ کیا کہ ظاہر ہے وہ ایک کھیل ہے. اسی بجٹ پہ ایک بات کی گئی، محترم الحاج صوفی آصف علی زرداری صاحب نے گلہ کیا صوفی محمد شہباز شریف صاحب سے. میں اس لیے اس طرح نام لیتا ہوں کہ ہمارے بارے میں لوگوں کو بدگمانی ہے کہ یہ نام تمیز سے نہیں لیتے، تو اس لیے الحاج حضرت پیر محمد شہباز شریف صاحب سے گلہ کیا. پیر محمد شہباز شریف سنتالوی صاحب سے گلہ کیا جناب حضرت زرداری صاحب نے کہ آپ سے میں گلہ ہے کہ آپ نے بجٹ جو بنایا ہے اس میں آپ نے ہمیں پوچھا نہیں ہے. تو آگے سے قبلہ شہباز شریف صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا ساڑھے کول بھی قسم لے لے ساڑھے کول کسے پوچھے ہوئے، ہم سے بھی کسی نے نہیں پوچھا. او جیڑا منڈا بارو انہوں نے دھلیا سی اس سے کاکی سب کچھ بڑھایا ہے. یعنی اب جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے سسٹم کے انچارج ہیں. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے لوگوں کو جو روکی سوکی کھا کے اس سسٹم کو آج بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی شمع جلانے میں مصروف. اللہ ہی آپ لوگوں کا حامی و ناصر تھا، ہے اور رہے گا. البتہ اگلی بات یہ ہے کہ جس کارواں کے سپاہی آپ ہو، جامعہ رسولیہ شرعیہ والو، تمہیں مبارک ہو. اللہ کی کبریائی کی قسم ہے اس کارواں کی فتح کا اعلان پروردگار خود فرما چکا ہے. قافلہ اپنی منزلوں کی جانب بڑھ رہا ہے اور بڑھتا رہے گا. البتہ یہ ہے ہمارے پاس اور ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، یہ یقین کر لیں کہ الحمدللہ ہم جس ڈگر پر اور جس پوزیشن پر اور جس شارع پر چل رہے گئے، اللہ اور اس کے رسول کا کرم شامل حال ہے اور رہے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات کی تلخیاں اور تیزیاں اور طوفان بتا رہے ہیں کہ کفر گھبرا چکا ہے. وہ ابھی تک اس بات پر حیران ہے یہ مدرسے کچھ نہ دینے کے باوجود اور سب کچھ ان پر پابندیوں کی صورت میں لگانے کے باوجود ابھی بھی سروائیو کر رہے ہیں، ابھی بھی چل رہے ہیں. تو ہم نے کہا بچوں جو تم پوچھتے ہو چل رہے ہیں یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو ہمیں بھی پتہ نہیں ہے یہ کیسے چل رہے ہیں.
تم تو اپنا رونا روتے ہو نا، یہ کیسے چل رہے ہیں؟ ہم سے پوچھو، ان سے پوچھو یہ کیسے چل رہے ہیں؟ اور یہ ہمیں بھی نہیں پتا۔ اس کی وجہ یہ ہے اس دور کے مرد کلندر نے کہا تھا مالکا نہ لگے رہو کنڈ نہیں لگن دے۔ تو یہ ہے سارا فلسفہ، تو ظاہر ہے ورنہ آپ کوئی چلا کے دیکھو سسٹم، کوئی نظام 1-2 مہینے سال تک چلائیں گے، اس کے بعد آپ ہاتھ کھڑے کر دیں گے بس مالو ساڑھے کو نہیں سنبھالے آ جانا۔ اور جو چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے کہ جو مالک کنڈ نہیں لگن دے رہے اور نہ لگن۔ عرض یہ ہے کفر کی منصوبہ بندی کیا تھی؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تمہیں کنفیوز کیا جائے قوم کو، قرآن سے توڑا جائے۔ نہیں توڑ سکے، ناکام ہوئے، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، البتہ لانچ کرتے رہے بندے۔ تفسیر کی رائے والے بھی آئے، منکر حدیث بھی آئے، اور انہوں نے کئی شغل تماشے لگائے، لیکن وہ جیسے آگ جلی ویسے ہی وہ چنگاریاں بجھ گئی۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کے پیچھے محسنین اکابرین کی ایک ایسی اخلاص للہیت پر مبنی زندگی کا ایک سسٹم موجود ہے کہ جنہوں نے حفاظت میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دی، وہ ناکام و نامراد ہوئے۔ فرامین مصطفی کے حوالے سے کنفیوژن پھیلائی، میڈیا نے اگرچہ ایسے لوگوں کو اٹھایا، خواہشات کے جزیرے قائم کیے گئے، محترم جاوید غامدی جیسے لوگ اتارے گئے، وحید الدین خان جیسے لوگ اتارے گئے، فراہی اسکول آف تھاٹ کو سپورٹ کیا گیا۔ یہاں یونیورسٹیز اور کالجز میں سیکولرزم کو اسلام کے ساتھ جوڑ کے ایک نئی فکر دینے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کی کبریائی کی قسم ہے یہ جس طرح بلبلے اٹھے اسی طرح یہ بیٹھ گئے۔ دوام اسی کو ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے قرآن کے اور مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ جوڑ دیا۔ ان کے پیچھے پورا بلاک ہے۔ میں پچھلے دنوں مرحوم مغفور رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، جس میں موصوف فرما رہے تھے کہ ہمارا جاوید غامدی صاحب سے مسلسل رابطہ ہوتا ہے، بلکہ جب بھی پاکستان میں تشریف لاتے ہیں ان کی سیکیورٹی کا بندوبست میں کرتا ہوں اور ان کے بچے سے مسلسل رابطہ ہوتا ہے۔ ہم نے کہا ایک طرف یہ عالم ہے، لیکن آپ یہ جملہ اس جامعہ میں کوئی 7ویں سال میں ہوگا، کوئی 6ٹھے میں ہوگا، کوئی 5ویں میں ہوگا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے یقین ہے کہ کبھی آپ رضا مصطفیٰ صاحب سے یہ نہیں سنیں گے کہ ہمارا رابطہ فلاں وزیر سے بھی ہے، فلاں یہاں جب بھی کہا جائے گا یہی کہا جائے گا۔ ہمیں جب بھی خیرات لینی ہوتی ہے تو داتا صاحب کا دامن پکڑ کے ہم بارگاہ مصطفی سے بھیک مانگتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ معیار ہے، ہمارا یہ اعزاز ہے، ہم نہ رات کی تاریکی میں ملتے ہیں اور نہ الحمدللہ چھکے جیتے ہیں مصطفیٰ کے غلام سر اٹھا کے۔ یہی وجہ دنیا جانتی ہے، ہمیں کسی کی پرواہ نہ تھی نہ ہے۔ تو دوسرا مرحلہ کفر کے دشمن ایجنٹوں کا یہ تھا، انہوں نے کہا اس سسٹم کو ہم ناکام نہیں کر سکے تو ہم کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ قرآن سے بھی قوم جڑ گئی۔ اچھا وہ اتنے بد نصیب ہیں، توڑیں گے بھی، نام بھی لیں گے، کام بھی کریں گے، حدیث کی بات بھی کریں گے اور خواہشات کو وہاں استعمال بھی کریں گے۔ اگلا مرحلہ یہ تھا کہ محسنین اکابرین امت سے ایسا اس کو کنفیوز کرو کہ اس لیول تک ان کی گفتگو کے لے آؤ کہ ان کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں عامیانہ انداز میں۔ یہ سازش ان کی کامیاب ہو رہی ہے، ایک سازش کو ناکام بنانا ہے۔ وجہ یہ ہے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ میں اسلام اور دین کا معیار ہوں، میرا پیر، میرا استاد، میرا بزرگ۔ ہم نے کہا نہیں، اسلام دیکھنا ہے تو ہمیں نہ دیکھو، اسلام دیکھنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کو دیکھو، فاروق اعظم اور عثمان غنی، مولا علی۔ اسلام کا تصور پیکر میں ڈھلا ہوا دیکھنا ہے، مصطفیٰ کے صحابہ میں دیکھو۔ اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں جامعہ رسولیہ شرازیہ والے، غیور طالب علموں، معزز اساتذہ کے قدموں میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم ہے آپ جتنا کیس مضبوط کر سکتے ہیں اسی پہ آئیے۔
اسی پہ آئیے آپ اپنی خوشیوں کو، غمیوں کو، جلوت کو، خلوت کو، تحقیق کو، محبتوں کو، چاہتوں کو، تقریر کو ان مقدس شخصیات پہ جوڑ دیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ شخصیات نہ اخبار والے گئے، نہ میگزین والے گئے، نہ تاریخ والے ہیں، اور یہ قرآنی لوگ ہیں اور ظاہر و باطن میں نورانی لوگ۔ ان کے دفاع میں کھڑے ہو جائیں۔ ان کو کمزور کیا گیا تو اسلام نہیں بچنا، ان پر تانا زنی ہوئی تو اسلام کو نہیں بچا سکو گے۔ دشمن گھروں سے باہر نکل چکے ہیں، ہردہ سرائی کرنے میں مصروف ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایجنڈا آگے بڑھ رہا ہے، اور آپ نے دیکھا بہت سے لوگ ایسے ہوئے جو بابو سے شروع ہوئے تھے صحابہ تک پہنچ گئے، ولیوں سے شروع ہو کے اصحاب تک پہنچ گئے۔ یہ تو لاکھوں سلام ہے اس مرد کلندر کو۔ میں تو کہتا ہوں میری ساری تحقیق، تدریس، کتابیں ایک طرف، اور پچھلی رات کو اس مرد کلندر کا ایک جملہ کمال کا جملہ تھا۔ وہ آل رسول پر بھونکنے والوں اور اصحاب رسول پر بھونکنے والے دونوں کے لیے انہوں نے کہا تھا۔ مزے دی گل ہے او ایک دوجے تے استعمال کر دے نا کہ بابے نے دوواں نوں سی دور دور کتے ہو مالکاں نوں کرے گئے۔ وہ ہر ایک کے لیے تھا۔ کوئی سیدنا صدیق اکبر کی آڑ میں مخدومہ کائنات کو بھونکے، یا کوئی مولا علی کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ کو بھونکے، دور دور کتے ہو۔ یہ تحقیق نہیں ہے، یہ خباثت ہے اور طاقت اور جہالت ہے۔ ہمارا عالم یہ ہے، ہمیں اپنے دور کے مرد کلندر امام عظیمت نے یہی کہا ہے کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے نسبت مجھ کو، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ بھکاری ہیں، بھکاری توڑ آپ نہیں کیا کرتے، بھکاری خیرات مانگا کرتے ہیں۔ ان شخصیات کو کمزور کرنے کی منصوبہ بندی۔ اب آپ بتائیے معاملہ ان کی ذات سے آگے ہے کہ ظاہر جب تربیت رسول اللہ نے کی ہے، آپ ان کے بارے میں کوئی کم اور زیادہ جو اپنے تصور میں بول رہے ہیں، تو پھر حضور کی تربیت کو کیا بیان کرو گے؟ کیا دیا حضور نے؟ ملحدین جواب مانگ رہے ہیں آج کل میڈیا پہ، بلکہ میں نے گزشتہ دنوں ایک جاوید غامدی صاحب کے شاگردوں میں دیکھا تھا، آج وہ ملحدین کا ایک بہت بڑے گروہ کا انچارج بن چکا ہے۔ سیالکوٹ کا ویس اقبال نامی، وہ کبھی حضرت کے اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا، آج کل یعنی یہ ایک سٹیج ہے جو آپ کو پروان چڑھاتا ہے آگے، یعنی پہلا سٹیپ ہے۔ اس نے کیا کیا؟ او سنو، غزالی کون ہے؟ اس دور کے تھے نا؟ رازی کون ہے؟ اس دور کے تھے نا؟ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ داتا علی کون ہے؟ خواجہ کون ہے؟ اس سے شروع ہو کے آگے ہاتھ صاف کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس راستے کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تاجر کو، دکاندار کو، بزنس مین کو بیچارے کو کیا پتا؟ آپ اس کو آگے بڑھائیے۔ دشمنوں کا عالم دیکھیے کہ وہ ایسے تہوار نکال رہا ہے، ایام تراش رہا ہے بہانے بنا کے اپنے سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو اس لیے آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ اپنوں کا ذکر اس انداز سے کریں کہ یہ جانور دل سے باہر ہی نہ نکلے، اندر ہی مر جائے، اس کو پتا چلے کہ یہ تول ناپ کرنے والے نہیں ہیں۔ جس کا نام بھی سنتے ہیں ان کے چہرے گلاب کی طرح کھل کے بتاتے ہیں یہ آل والے بھی ہیں، اصحاب والے۔ جس طرح مجھ سے قبل صاحبزادہ صاحب نے ایک حدیث رسول آپ کو سنائی، آپ نے سنا، اب آپ اس بات کو اپنے سامنے رکھیے۔ جس کو قرآن بیان کرے، جس عمر کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر بیان کرے، وہ کسی جاہل دانشور کی محتاج ہوگی کہ اس کو سرٹیفکیٹ دے۔ اب یہ ہم نہیں کہہ رہے، مولا علی فرماتے ہیں اسلام رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو بکر بھی تھے۔ وہ ابو بکر کہ جب لوگ رخ پھیر رہے تھے وہ دامن پھیلا رہے تھے، جب لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا وہ اپنا سب کچھ مصطفیٰ کے بارگاہ میں قربان کر رہے تھے۔ وہ سیدوں کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے رشتے مانگنے میں اور شادی کے سلسلے میں جو سب سے آگے شریک تھے، وہ مصطفیٰ کے یار بچپن کے صدیق اکبر، وہ جو ہر چیز لٹا کر رسول کائنات کی محبت کو سمیٹنے والے تھے، وہ صدیق اکبر۔ وہ علی فرماتے ہیں وہ بھی نبی کے پاس ہیں۔ آمن الناس بر مولائے ما،
اس عظمت اور تمغوں کے حامل وہ بھی موجود ہیں، اور حضور کے لیے جان تلی پہ رکھ کے دائیں بائیں آگے پیچھے جان نچھاور کرنے کے لیے پھرنے والے پاک علی فرماتے ہیں میں بھی موجود ہوں، لیکن پھر بھی میں نے دیکھا راتوں کو جاگ کے اللہ کے نبی کیا مانگتے ہیں۔ اگر اتنی سبحان اللہ بنتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے گرمی کا موسم ہے تو گرمی کے موسم میں سر ہلانا بھی چل جائے گا۔ تو عرض یہ کہ اب آپ بتائیے کیا ان سے پوچھیں گے جن کے بارے میں صحابہ خود کہتے ہیں مومن کی عزت وقار میں اضافہ ہوا؟ بھائی عمر کے آنے میں پتہ تب چلا کہ مومن کیا ہوتا ہے۔ اور تواڈی ٹور بنائیے عمر نے، عمر اسلام دی ٹور بنائے اور عمر ہر مومن دی قیامت تک ظاہر گئے چھپے ہوئے خاموش لشکر کو ایک فرد نے میدان میں آ کے اعلان کر کے یوں طاقتور بنا دیا۔ باقی تے سبحان اللہ ورا الورا کروڑا نہیں کھرباں بھی چھوٹی ہے، اس تو بھی وڈے سلام تے بے شمار سلام۔ اسی تے کل ویکھے بابا ویل چیئر والا یار، انہوں نے اربا کھربا سلام نے کل ویکھے جیڑا خود کہندا میں تے بابا 5 فٹ تے 4 فٹ تے 2 فٹ تو پانی بھی نہیں پڑ سکتا، میری تے کرسی نو بھی کوئی ہور دھکا لاندا، میں کمزور بندہ کی کر سکنا۔ خدا دی قسم ہے خاموش طبقہ سی ہے محراب و منبر والا، تے ہن او خاموش طبقہ پھول پاویں 3 لگے ہوون تے پاویں اگوں ساریاں افغانستان دے ٹرکاں والیاں بتیاں لگیاں ہوون، محراب و منبر والا اکھ چک پا کے آندا ہے تو نوکری کرنی ہے میں مصطفیٰ دی غلامی کرنی ہے، فیصلہ کر۔ یعنی 1400 سال بعد فیض آباد دے پل تے بین والا مرد کلندر انج کر گئے تے تسی خود دسو اے تے انہاں دے غلاماں دی خیرات دا نام ہے، اے تے داتا صاحب دی خیرات خادم حسین رضوی، اے تے حضرت پیر مکی دی خیرات حضرت امام خادم حسین رضوی تے حضرت سیدنا فاروق اعظم۔ مالکاں دا کی عالم ہوئے گا جدو غلاماں دا عالم ہے۔ فرمایا رات دنیا سون دیئے تے اللہ دا نبی اٹھ کے دعا ازا کہ کملے ہو کم از کم ادھر ہی پوچھ لو ساڑھے نال تے چلو لڑو، او ایک اسلام دی اس پاکیزہ وقار نو تے کم از کم کمزور کرن دی کوشش نہ کرو۔ توانو کس گھٹی دیتی ہے چلو کیڑی بلاؤ تسی انہاں نو چھڑ کے کیڑا اسلام پیش کر دے پھر دیو دنیا نو؟ جدو بیش اڑا رہے ہو جن کی محبت کا نام لے کے تم اپنا بازار سجانے کی کوشش کر رہے ہو ان سے پوچھ لو یہ کون ہے۔ اگرچہ محبت میں تم جھوٹے ہو سچے نہیں ہو، کیونکہ جو سچا ہوتا ہے وہ یوں نہیں کرتا، وہ بے حیا نہیں، وہ بکار نہیں ہوتا۔ جو سچا ہوتا ہے اس کو تو قدم قدم پہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، ان کی عظمت کا کیا عالم ہے۔ وہ رشتے جوڑ رہے ہیں اور تم انسانیت کو توڑ دو۔ سوئے ہوئے دعا مانگیں اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، خدا کے بندوں۔ اب آپ بتاؤ کہ اسلام کو کیا فائدہ دو گے؟ عالمگیر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہو، صرف چند ڈالروں اور چند ٹکوں کی خاطر جو تمہیں سپورٹ ہو رہی ہے بھول جاؤ اس کو۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے اسلام پر کائنات کو ناز ہے اور اسلام کو جناب فاروق اعظم پہ ناز ہے، اور ہم قیامت تک اس بات پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے اور کہتے رہیں گے مسجد کا مینار ہو، خانقاہ کی آواز ہو، مدرس کی تحقیق ہو یا تدریس ہو، جب بھی بولے گا وہ سیدنا فاروق اعظم کا احسان مند ہو کر بولے گا۔ ہم یہ کہہ رہے تھے اور کہتے رہیں گے آؤ تو سننا ہے تو قرآن سے پوچھو و فرمان سے پوچھو۔ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا
سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود پھر کوئی پریشان ہو یا بیچارہ اضطراب کے ماحول میں مارا مارا پھرے ہم نے کہا اپنے قائد کی بات سن کے چس لینے والوں فرقے کی باتیں سن کے مزہ لینے والوں اپنی جماعت کا شور و غل سن کر تسکین حاصل کرنے والوں تمہیں تسکین وہاں ملتی ہے ہمیں تسکین ان کے ذکر میں ملتی ہے کیونکہ یہ وہ ہے اسلام کو ضرورت پڑے تو میدان میں ہے نیل کا جھنڈا اٹھانے کی نوبت آئے تو میدان میں ہے یہ وہ ستارے ہیں اور اس ایک امت کو اتنے پیارے گئے کملی والے کے دائیں بائیں جب چلتے گئے یہ منظر دیکھ کے اصحاب رسول مچلتے گئے رسول اللہ کے دربار درود بار میں خوش ہو کے عرض کرتے گئے آقا آپ آ رہے تھے سدائیں بائیں ابو بکر عمر کی صورت میں ہم دیکھ رہے تھے اور خوشی ہو رہی تھی فرمائے یہ منظر پیارا لگا گئے تو کل میدان حشر میں بھی ایسے آئیں گے ہم نے کہا اس ماں کی لوری کو سلام ہے جس کی تربیت میں شیخین اور اہل بیت کی محبت کا پیغام ہے اس باپ کی کمائی کو سلام ہے جس باپ کی محبت میں جو جناب لوری میں تربیت میں آل و اصحاب کا اکرام موجود ہے اسی لیے ہم کہہ رہے گئے اور کہتے رہے گئے کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی اگر لڑکھڑائے جہنم میں جائے کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی اگر لڑکھڑائے جہنم میں جائے اگر آپ کا خیال ہے کہ اکیلا میں ہی پڑھوں تو یہ خیال بھی ٹھیک ہے لیکن یہ خیال اور اچھا ہے کہ مل کر ہم کہنے والوں میں شامل ہو جائے کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی کوئی سن کے عظمت مراد نبی اگر لڑکھڑائے جہنم میں جائے او میرے نبی کے صحابی کو حسنین کے بابا سیدنا حیدر کرار دیکھیں تو چادر اٹھا کے رب کے حضور کہہ رہی ہو اللہ جس طرح یہ تیرے حضور مراد رسول جناب عمر آ رہے گئے اعمال کے ساتھ اللہ میں بھی اسی طرح کاش تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور جس کی سیرت کردار پہ جس کی جرأت غیرت پہ مصطفیٰ کے ویر علی کو ناز ہے اسی کو ہم سلام کرتے ہوئے کہہ رہے گئے کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی اگر لڑکھڑائے کم از کم اس جملے سے شامل ہو جاؤ نا پتہ لگے کہ اب حضرت عمر دی محبت انج تواڈے وجود وچ ماشاءاللہ جی میں قائم ہے اودا زبان تو اظہار بھی کر رہے ہو کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی اگر لڑکھڑائے جہنم میں
جائے اور جس کی عظمتوں کا عالم یہ ہو کہ جس کی خواہش جس کی زبان پر کوئی جملہ رائے دینے کے لیے آئے اور اللہ اس رائے کو اتنا محبوب و مقبول فرمائے کہ قرآن کی آیات نازل فرما دے. اب بتائیے سیوطی جیسا حضور کا عاشق و دیوانہ کریم کے والدین کے ایمان کے تحفظ میں کئی رسالے لکھنے والا غیور محدث کہتے ہیں کہ 20 سے زائد آیت گئے. ادھر عمر کی زبان چلی ہے ادھر رب نے اپنے حکم کا اس کو خوبصورت نظام بنا دیا ہے. پھر کیا میں پوچھ نہیں سکتا 14 صدیوں کے بعد کراچی کا کوئی جاغل درندہ کوئی شین نقوی ہو یا کوئی پشاور کا پیشے نقوی ہو اس کو ہم بتانا چاہتے ہیں کوئی سن کے عظمت مراد نبی کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی اگر لڑکھڑائے جہنم میں جائے اور جس پہ اسلام کی عظمت کو نازے جو گھر سے جس کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ کافروں کا خیال یہ تھا اسلام کی جلتی ہوئی شمع کوئی بجھا سکتا ہے کاروان اسلامی کو روک سکتا ہے دعوت اسلامی کو کنٹرول کر سکتا ہے یہ جناب اس محاذ کو کوئی روک سکتا ہے تو وہ عمر ہے. چودھریوں کی جس پہ ڈوریاں تھی وڈیروں کے جس کے آنا جانا تھا پورا سسٹم جن کے پیچھے کھڑا تھا اس کو بھی اپنی طاقت پہ ناز تھا. وہ شمع بجھانے نکلا ادھر آمنہ بلال نے ہاتھ پھیلا دیے اور پھر عالم یہ تھا کہ مصطفیٰ دی دعا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا ادھر وہ نکلے آج چراغ نہیں جلے گا آج اسلام کا کارواں نہیں بڑھے گا. کون اس کو بتائے پیارے عمر یہ قافلہ رکنے والا نہیں ہے یہ قافلہ آگے بڑھے گا کیونکہ قدرت کہہ رہی ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے غالب فرمانا ہے مودی لاکھ کوشش کرے نیتنیاہو کوشش کرے یا اس کا بیٹا نتنیاہو کوشش کرے اسلام بڑھتا چلا جائے گا محمد کے دین کا پرچم اونچا ہو کے رہے گا اور ہر مومن قیامت تک کہتا رہے گا کوئی سن کے عظمت مراد نبی کوئی سن کے عظمت مراد نبی اگر لڑکھڑائے جہنم میں جائے اگر لڑکھڑائے جہنم میں جائے عمر اور حیدر دماد و سسر الگ جو بتائے عمر اور حیدر دماد ستے ستے پڑھ لو عمر اور حیدر دماد ان کا بس چلا
دشمن کی خواہش دیکھیے وہ مغرب کی تھالیاں چاٹ کرانے والا ابن سبا کی اولاد کی غلیظ خواہش دیکھیے وہ کبھی اس کو حضور کے حرم میں سیدہ حفصہ چھینی لگتی اور حضرت عمر کے حرم میں سیدہ ام کلثوم بنت علی چھینی لگتی ہم نے کہا اپنی آگ میں چل ہم تو کہہ رہے ہیں کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی اگر لڑکھڑائے کوئی سن کے عظمت مراد اگر لڑکھڑائے یہ ہم نے کب کہا تھا قسم پیدا کرنے والے کی یہ تو خود آقا فرما رہے ہیں تیرے سارے شاگرد الگ ہیں لیکن جس کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے وہ میرا عمر ہے کوئی سن کے عظمت مراد بلکہ میں یوں کہوں گا جو پاک نبی کی پاک نبی کی پاک دعاؤں کا ثمر ہے وہ نام عمر نام عمر نام پاک نبی کی جو پاک دعاؤں کا ثمر ہے وہ نام اگر کو پڑھنے کا موڈ رکھتا ہو تو اس کے لیے اجازت ہے خیر ہوگی وہ نام آپ بتائیں گے اماں کی لوری باپ کی کمائی اور حضرت صاحبزادہ صاحب جیسے اساتذہ کی محبت ہے وہ نام عمر وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے ابلیس کی توڑی جس نے وہ کمر گئے وہ نام عمر نام عمر یہ وہ کملی والے کا غلام ہے جس پہ مصطفیٰ کو ناز ہے البتہ مالکوں کی عطا کا اپنا رنگ ہے اگر کسی کا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے میرے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا یہ عطا کا رنگ ہے کسی کے بارے میں فرما دے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس یہ عطا کا رنگ ہے کہ کسی کو کہہ دے یہ ہمارا سفیر ہے ترجمان ہے اور کسی کو کہہ دے یہ مالکوں کی عطا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا پھر ہم کہہ رہے ہیں اور کہتے رہے گے کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی اگر لڑکھڑائے یاروں نے افسانے تراش کے جاہلوں کو متاثر کیا موم بتی آنٹیوں کو اسی شین نقوی نے چند کتابیں رکھ دے مفروضوں پر مبنی کہانی ترتیب دے کے نئی نسل کو یرغمال کرنے کی کوشش کی یہاں کے نجی ادارے میں یونیورسٹی میں مجھے جانا ہوا تو وہ کہہ رہے تھے وہاں وہ آئے کتابیں رکھ کے بیٹھے تھے اور وہ کہہ رہے تھے آپ بتاؤ بچوں جوان ہم کیسے عمر کو مانیں جس عمر کا عالم یہ تھا کہ وہ بی بی پاک کے گھر کو جلا گیا اور آگے وہ قرآن بیچاری بچے کیا جانے ایسا کہ بچوں گھر میں بیٹھ کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے اور کیمرے کا سہارا لے کر طوفان قائم رکھنا اور ہے میدان میں اتر کے ہزاروں شل کھا کے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ ہر ایک کے کھاتے میں نہیں آتا ہے کو غیرت مند پیو دا پتر تے کوئی صفات مزارہ دی نکرانی دے پتر نہیں دا یہ ہر ایک کو نہیں ملتا
اب وہ نوجوان بیچارے یونیورسٹیز کالجز ان سے بیچاروں کی بلا جائے. اور ہم نے کیسے کو بھی دیکھا جو اپنے آپ کو ان کی قوم میں مسلح کہتا ہے اور ان کی قوم میں وہ اپنے آپ کو بڑا تحمل اور بردباری والا کہتا ہے, اور کئی لوگ اس کے پاس بھی بیٹھے ہوتے ہیں بد نصیب, وہ اپنا چورن بیچتا ہے. اس نے تو اس معاملے میں ایسی گھٹیا روایات کا سہارا لے کے پتہ نہیں کیا کیا خرافات اگر رہا تھا. تو ہم نے کہا سنو, یہ کہانی ترتیب دینے سے پہلے سوچ لو کہ ہمارے مدارس میں صرف کھانا نہیں کھلایا جاتا, ہمارے مدارس میں صرف لباس نہیں پہنائے جاتے, یہاں دل کی دنیا آباد کی جاتی, یہاں روایت و درایت کے اصول بھی ہے, یہاں قرآن و حدیث کا نور بھی ہے, اور یہاں آل و اصحاب کی محبت و مودت کی خیرات بھی ہے. کہانی تراشنے سے پہلے یہ کروڑ بار سوچو, کتابیں آگے رکھ کے تو اپنے طور پر دیکھیے ہم کیسے مانتے بھی کہانی تو بڑی ہے. آپ بتائیے جس عمر نے سیدہ زہرا کے گھر میں آ کر آگ لگا دی, ہم کیسے مانے؟ ہم نے کہا پہلے یہ اس کو صحیح طور پر جن کے سامنے تم پیش کر رہے ہو وہ بیچارے کیا جانے, جہاں تحقیق کا عالم یہ ہو کہ ایک فرما رہے تھے ساری رات سیدہ یزید دے دربار بھوک پہ کھڑیاں رہی ہیں. نہیں سمجھے تحقیق کیا ہے؟ سیدہ ساری رات دربار یزید دھوپ پہ کھڑی رہی. ماشاءاللہ سمجھ بچائی گئے نال دے کل پوچھو, یعنی رات بھی تے دھوپ بھی. یہ ہے محقق اور یہ ہے تحقیق. سیدہ کا دروازہ جلایا اور پھر یہ کتاب وہ کتاب فلاں کتاب اسا کا بچوں سال ہے یہاں لوگ بیٹھے ہیں, حضور کے غلام بیٹھے ہیں, سوئے نہیں ہیں, جاگ رہے ہیں بچے. اوے رنگیاں تے خسریاں تے موم بتی آنٹیاں دی فالوگ تے ناز کرنا ہو رے, تے لکھاں جوانا دے تنے سینے رسول اللہ دی عظمت دا جھنڈا تے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لا کے کنٹینر چک کے راوی چھڑنا ہو رے. اب عالم کیا گئے کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب آپ بتائیے, ہمیں قسم پروردگار کی, اسلام کے چوکیدار جو ہیں ہماری تو یہی اوقات ہے, ہم یہ بتاتے ہیں آپ بتاؤ حضرت سیدنا فاروق اعظم, عمر پاک, عثمان غنی, مولا علی, اصحاب پاک, سب کو کروڑوں اربوں خربوں سلام. کیا کوئی بندہ یہ سوچ بھی سکتا ہے؟ وہ چھوٹی بات نہیں, نبی کی شہزادی, کونین کی ملکہ, اس کا دروازہ چلے ہوش کے نہ کھولو, اس پہ غور و خوش تو کرو. ہم نے کہا کون سا چورا بیچنے کی کوشش کر رہے ہو, اس پہ ذرا غور و خوش کرو, کس جانب لے کے جا رہے یہ کب کی بات ہے, کس نے کیا؟ حضور کا کر خلیفہ بن رہے تھے, عمر نے تلوار پھڑی, سدھے بی بی پاک دے گھر آ گئے, طلحہ زبیر اندر سن, مولا علی اندر سن, میٹنگ چل رہی سی انہوں نے. حضرت علی نے آ کے زور دا دروازہ کھڑکا, آگ بھی لئی پھر دے سن تے انہوں نے لا بھی دیتی. یہاں لاہور کے ایک نام نہاد ان کے مبلغ ہیں, اپنے دور پہ وہ بڑے محقق ہیں, جواد نقوی نامی, اس نے تو اس میں خباثت کی انتہا کر دی. وہ کہہ رہے تھے نہیں, بی بی پاک کو یوں گھسیٹا اور گھسیٹ کے جا رہے تھے, پکڑ کے جا رہے تھے, اور سید مولا علی پاک رو رہے تھے, اور پھر دروازہ گرا, پھر اوپر آ گیا وغیرہ. اب یہ کہانی کوئی چھوٹی ہے, اس کے پیچھے اسلام کیا بچے گا بتائیے؟ اس کے پیچھے اربوں خربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے. یہ ایویں صرف ایک آدھے کی بکواس نہیں ہے. جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ محترم غامدی صاحب کہتے ہیں نا, کس نے کہا امام مہدی آئیں گے؟
کب آئیں گے، کہاں آئیں گے، یہ صرف گاندھی صاحب کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے گاندھی صاحب کی تربیت اور مغرب کی انویسٹمنٹ ہے۔ یہ پورے جہاد پر مبنی سسٹم کا انکار ہے میرے سجنوں۔ ساڑی کو دے نال ذاتی دشمنی نہیں، بلے ذاتی دشمنی تو کم مجھ ہے، ساڑی ذاتی اوقات ہی کی ہے، کیونکہ معاملہ حضور کی عظمت کا ہے۔ ہمارے گھر یہ جو آنے ہر دور کے جاہل حکمران جو اپنی جہالت پر اور اپنی کمینگی پر اکڑ جاتے ہیں، ان کے پیچھے اس طرح کے بدکار لوگ موجود ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کو دین کا جامع پہناتے ہیں اور اپنی چرب زبانی سے ان کو متاثر کرتے ہیں، اور جس سے مقابلہ ہے تمہارا اس کا عالم دیکھ لیجیے۔ ہمارے ہاں ایک منصوبہ بندی کے تحت محراب و منبر کو کرٹیسائز کیا گیا، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں سے، جوانوں سے کہوں گا، طالب علموں سے، بچوں آپ کی ماؤں کی لوریوں اور باپ کی تربیت کو، استاد کی قربت کو سلام ہو۔ ہم ابھی پریشان نہیں تھے، اس کی وجہ یہ ہے جس دور میں اپنی شادی پہ اپنی ماں کو اور اپنی بہن کو نچانے اور نچوانے والا یوٹیوبر کو پنجاب اسمبلی کا بے حیا اور جاہل سپیکر بلا کے ایوارڈ دے، اس دور میں کیا توقع رکھیں گے کہ وہ ہمیں عزت بخشے گا؟ جس دور میں موسیقی کا جنازہ نکالنے والے آفت فتح علی خان نامی چول کو پنجاب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا ٹک ٹاکر آئی جی بلا کے ایوارڈ دے، کیا اس سے ہم توقع رکھیں گے کہ وہ محراب و منبر کو عزت دے؟ جس دور میں ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ڈی پی او صاحب پولیس کے مرے ہوئے شہداء کے پروگرام پر ایک فیمیل ڈانسر کو بلا کے خسرے کو مہمان خصوصی بنایا، کیا اس سے توقع رکھو گے؟ یا میں نے کل پرسوں پڑھا کہ پاکستان میں ایک حیا باختہ بے حیا ٹک ٹاکر کو مسجد نبوی شریف کے قریب جو لوگوں نے دیکھا تو کمینے لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے مقدس سرزمین پہ۔ تماش بینوں کے دور میں رہ کے اسلام کا جھنڈا اٹھان والے ہو تو اڈیاں ماما نو سلام، تسا نکے موٹے لوگ نہیں ہو، تو اڈے تے رب دا کرم میں ابھی تو اسلام اپنے مرن میں داخل ہے۔ یہ سمٹے گا، آجے تک تے سمٹ کے محراب و منبر چاہے، انہیں تے سمٹ کے مدینے جانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ ان سے ہم تمغے کیوں لیں، ہمیں ان سے کیا توقع ہے؟ بے حیاؤں کو، بے غیرتوں کو پرموٹ کرنے والوں کو۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی وہ مریم نواز کے آگے پیچھے کتے کی طرح پھرتا ہوتا ہے، پرویز رشید، جس کی کتے سے بھی بدتر ویلیو ہے۔ ایک بکواس کی تھی اس نے پاک آرمی کے بارے میں، میمو گیٹ کے حوالے سے، اس کو ناپوچ چنے چبائے گئے، کتے کو اس کی جوتی میں دال چٹوائی گئی۔ لیکن پچھلے دنوں سینٹ میں کھڑے ہو کر اس نے پھر بکواس کی ہے قادیانی، اور تو کڑی دیتی ہے قادیانیاں، بغیر تھا تو رشتہ بچا، بھونک اسلام نو تے نہ بھونکنا۔ تو اگر کوئی دھی بہن دا رشتہ انہوں نے دیتے کسی کدو توڑے ہے تیرا؟ ایہو جہنو دیو والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، تو آڈے رشتے پہلے ہی جڑے ہوئے، لیکن بھونکنے کے لیے اسلام ملا ہے۔ میں نے کہا سن لے پرویز رشید جیسے بین الاقوامی کتے تو بھی سن لے، اور ڈبو جیسے بین الاقوامی بغیرت تو بھی سن لے۔ کروڑوں کتے اسلام پر بھونکتے رہے، 10,000 لوگوں نے جان کے نذرانے پیش کر کے ختم نبوت کا پرچم لہرایا ہے۔ تو آڈے ورگے کتے قیامت تک بھونک بھونک کے مر جان کے، محمد دے دین دا جنڈا نیچے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حیران ہوں، سینٹ میں بیٹھے ہوئے مولوی اور پیروں کو کم از کم اس دن مر جانا چاہیے، اور یہ نون لیگ کے ساتھ جڑے ہوئے مولوی پیروں کو بھی میں کہتا ہوں کم از کم اور کچھ نہیں تے بغیر تو خودکشی کر کے مر جاؤ، کم از کم یہ تھا کہ غیرت ایسی۔ پریشان ہو گئے ہو نا، وہ چند ٹکوں کی نوکری کے لیے کوئی تو بولے، یہ چھوٹی بات ہے۔ قانون ساز ادارے میں کتا بھونک رہا ہے کہ ہم قانون ختم کریں گے، یہ چھوٹی بات ہے۔ تو محراب و منبر کا اگر چوکیدار جاگ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال کمائی کا اثر ہے، حلال کمائی کا اثر ہے، اور انشاءاللہ رہے گا۔ ہم کل بھی بول رہے تھے، آج اور قیامت تک بولتے رہیں گے، ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے۔
ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے منبر نہیں ہوگا تو سرے وجہ یہ ہے ہمارے اکابر نے انگریز کے دسترخوان پہ بیٹھ کر نہیں کھایا انہوں نے فضل خیر آبادی کی صورت میں کفایت علی قاری کی صورت میں امام محمد رضا کی صورت میں حضرت میرے علی کی صورت میں اور قائد ملت نورانی کی صورت میں مجاہد ملت نیازی کی صورت میں ہمارے اکابرین میں حضرت علامہ امام خادم حسین رضوی کی صورت میں میدان میں بیٹھ کر کہا گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے کی بلا آج مدد مانگ سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر ہم نے کہا اس سلسلے کو سامنے رکھو اب وہ موصوف کہہ رہے تھے آگ لگی گھر جلا میں نے کہا او بندہ خدا تھوڑا غور کر محلے میں کسے غریب دے گھر نو اگ لگے محلہ کٹھا پنڈ چ لگے پنج کٹھا میں کہا جے بچی نمبرداراں دی ہوئے تے برادریاں کٹھیا بیٹی چیئرمین دی ہوئے تے زمانہ کٹھا اور ڈی ایم پی اے وزیر دی ہوئے تے دھرتی کٹھی ہوئے میں کہا ہوش تے ناخل بدماش گھر نبی دی شہزادی دا جل جاوے او جدا وال نہیں کھیا گیا او جدے شرم و حیات جدی عظمت دے ترانے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ نے بیان کیتے او دا کر چلیا میں کہا بندے دا پتر بن تیرے اگے جاگل قوم ہو سکتی ہے ساڑھے سامنے جامعہ رسولیہ شرازیہ دے خوددار گئیوں اسا کیا پہلے 10 وقوع کدو ہویا اکھے خلیفہ بنے ابو بکر عمر گئے تلوار پھڑی سی خد پھڑی سی اسا کیا کدو اکھے 11 ہجری اگلی گل تو چلو علماء نے مورخین نے لکھیا ربیع الاول دی کیڑی تاریخ سی ساڑھے الحمدللہ عقائد و نظریات کو لے کے تحقیقات تک ہے ربیع الاول سی دا مہینہ پیر دا دن سی وصال مبارک ہویا اے دسو میں کہ جی 11 ہجری اکھے جی اسا کہ جی ہون اے بڑی گل ہے پھر کی ہویا گھر کون سی طلحہ پاک زبیر پاک علی پاک اے تینوں بندیاں دا اے وصف وجہ شہرت کی ہے تلوار زنی تلوار چلا میدان کھڑے ہو کے للکارنا دشمن نو پھاڑنا انہاں تینہ بندیاں دا کم بولو دین دی چوکیداری رکھوالی پاسداری تینوں گھر اچھا دروازہ کہیں کھولیا اس بی بی پاک کھولیا جی ہاں چند دن بعد بچے دی ولادت توجہ ہے نا یعنی بندے ترہ موجود نے جینے موجود نے تے دروازہ کھولن واسطے چھوٹی بچی بھی نہیں 10 سال دی بھی نہیں 12 سال دی بھی نہیں او خاتون جس دے چند دن بعد بچے دی آمد ولادت اس حالت چس بی بی نو بھیج رہے ہیں ترائے جینے مرد تو بوا کھول میں کہ سچی دساں تیرے تے وڈے غیرت نہیں دی تیری تربیت تینو دس دے آل رسول دا مقام او بغیر تا ساڈے کول ہی کچھ لے کیونکہ سانو تے ساڑے وڈیاں دسے ادبو اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتگی و قرات القرآن
سانو ساڈے وڈے آکھیا بچے نو تربیت وچ ادب تے محبت ضرور سکھاؤ پہلے نبی دا ادب کیونکہ جیڑا نبی دا ادب کرے وہ سائنسدان بھی بنے گا نا تے ڈاکٹر عبدالسلام جیسا سور نہیں ہوئے گا بلکہ مجاہد اسلام ڈاکٹر عبدالقدیر جیسا وہ مصطفیٰ دا نوکر اوبا نبیکم دی لوری ہوئے تے جج بھی بنے گا تے وہ ثاقب نثار ورگا سور نہیں ہوئے گا ضیاء الامت کرم شاہ ورگا ہوئے گا اوپا نبیکم دی لوری ہوئے گی پھر پارلیمنٹ دا منبر بھی ہوئے گا تو پھر عیاش نہیں ہوئے گا حضرت قائد ملت نورانی جیسا ہوئے گا وہ سینیٹر پرویز رشید ورگا سور نہیں ہوئے گا مجاہد ملت علامہ نیازی ورگا محمد پاک اسا کہتے آلوں کیے دروازہ کھڑکایا بی بی پاک آ گئی ہے بچے دی چند دن بعد ولادت ہے بی بی پاک نے دروازہ کھولیا حضرت عمر جلال چاہ گئے اے آکھیا اے آکھیا اے آکھیا اے آکھیا اے آکھیا پھر کیوں دروازہ جل گیا ڈگ پیا بی بی پاک دروازے دے تھلے آ گئی اسا کہا واہ اچھا بندے کون لیں ترائے جینے نے جینے نے نہ تلوار چاہی جنہ دے کولو حضرت عمر وی پتہ ہے کہ جدو ایک تلوار چک لین تے زمانہ کم دے وہ لوگ موجود نے تے تو اگو ایک عزت بڑھا رہے کیا مزاج ہے کیسی قوم ہے کیسی سوچ ہے پھر کیا ہوا علی پاک نہیں نکلے زبیر طلحہ نہیں نکلے عمر نے یہ کہا دھکا دیا دروازہ گرا آگ لگ گئی جل گیا سیدہ پاک نیچے گر گئی اچھا بطن مبارک میں بچہ تھا بچہ بطن مبارک میں ہی انتقال کر گیا ابو اندر ناسی حضرت محسن پاک میں اکا وڑ کے مرنی او دنیا جی کیڑا نظام ہے وہ بچہ جمن تو پہلے جتنے نہ رکھے ہوئے اجے پیدا نہیں ہوئے شہزادہ نہ پہلے میں کہا اگلی کتاب ہی پڑھ لے جیڑا ورکہ پڑھ کے تیرا حازمہ خراب ہے مرے اتھے ولادت بقیدہ لکھی آپ جلوگر ہوئے نے بچپن جاب دا وصال ہوئے اچھا پھر بطن مبارک کے تھی بیٹا ٹھیک ہے جی اگو ہو گیا جی معاملہ ہجری کیڑی سی ہولی بولو یہ ہون ٹائم کی ہویا ہے تاہی ڈھلے ہو گیا لو میں تقریر مکاؤں نہیں مکاؤں تو آڈی نہیں مننی تکی ایس تو گیا تو آڈی علیہ جلسے نشان صاحب پر کئی دنہ تو لگے سن میں تقریر لے دے آج جو رسولی شرابیہ کے بعد پہلا پروگرام شروع لو اسی فدا شاہ سے پہلے تقریر کر لئیے توجہ ہے ہم نے کہا کیس کہے گھر گئے بی بی پاک بطول کا حویلی ہے مولا سبحان اللہ تو آڈی ہون دسو میں کہا جی پھر کی ہویا ایک گل جیڑی ہے یہ نکی گل تے نہیں نا چھوٹی گل ہے بولو ایک باری پھر بولو میں کہا ایڈی وڈی گل ہے ہون میں کہا دس کیڑی کتاب ہے اچھا کتاب چکی پھر دیں یہ ہے جناب الاقد الفرید الامامہ والسیاسہ ابن قتیبہ حنبلی فلاں نے لکھیا ابو روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں کیا گل نکی نہیں گل وڈی ادھر حدیث دا تسہارا لے رہے ہیں ساڑھے کہاں جامعہ رسولیہ شرازیہ دے پہلے سال دے بچے نو بھی پتہ ہے احادیث دے درجے وچ انہاں کتاباں دا درجہ کی ہے اوے میں کیا سونیا تو پہلے درجے دی گل کر کے روایت کے سہارے واسطے چوتھے درجے وال جا رہے ہیں چھال نہیں مارن دیاں گے روکاں گے پہلے دساں ایڈی وڈی گل لے نبی دی شہزادی ہے جیڑا میرا بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ میرے نبی دی مسواک دی لینتھ دسے نالین دے تسمیہ دی لینتھ دسے ریش مبارک جو ٹپک دوے پانی دے قطرے دسے او نبی دی شہزادی دا گھر جلدا
اگرچہ ابن قتیبہ کے ساتھ یہ سارا جوڑا گیا، لیکن یہ سارے قضیے کو ترتیب دینے والے بدبخت کا نام ہے سلیم بن قیس کلالی، جس نے یہ کہانی ترتیب دی ہے۔ جس ابن قتیبہ کی تم بات کر رہے ہو، یہ اس کے ساتھ جوڑا گیا ایک رافضی ابن قتیبہ کو 12ویں ہجری میں یہ کتاب چھپی ہے مصر میں، جو کئی سو سال بعد اس ابن قتیبہ کے بعد چھاپ کے سلطان باہو نال جعلی شعراء دے شعر جوڑے جاندے، اے دوویں مظلوم بابے شاعر بلے شاہ بھی ادھر نچن گانا لے اپنے ملک ٹپاٹ بو کے دے دیوانے نے بلے شاہ نے آکھیا، ادھر سلطان باہو والے جڑے مطلب ہے او بھی بچ جوڑ کے نام حکم اگلے دن گیا تو ایک پہ آکے او نام سنی نام شیعہ آکے انہوں نے فرمایا، میں آکھیا میں بڑے بڑے بغیرت صاحبزادے ویکن پر تیرے جی ہوں میں آج ویکیا، او میں آکھا کمینیا کم از کم جنہ لکھائی چلو تنو قرآن حدیث لائی آندہ، میں آکھا بغیرتا اپنے بابے دی کوئی اور ایک کدی کتابی پکا لو، او بٹ کے مرن کو اڈے کوئی ناراض ہو گیا تو انہوں مبارک ہو گیا، مطلب ہے تیر بغیرت نہیں بجے ہے دل میں، توجہ ہے کہ نہیں؟ تسی میں کہا کتے پالو ریچ پالو، میں کہا مقابلے لاؤ تے گڑیاں چلاؤ، میں کہا جنہوں تکلیف ہوئی ہے میں کہا مبارک ہو گیا، دا مطلب ہے میں کمینے نو سیدھا ہی مارے، اب میں لوگ چھپتے کردہ ہی نہیں آنا، توجہ ہے کہ نہیں؟ اب عرض کرنے کا مطلب یہ گئے، میں کہا ہون دو صوبے لیا ہے اتنا فرما دے، میں کہا ایڈا بڑا کم نہ بخاری نظر آیا، نہ مسلم نہ ترمذی نہ ابن ماجہ، اگلی گل بھی سن لو، میں کہا ساڑی سیاستہ تواڈی اصول اربع، میں کہا چلو ساڑیاں بیلیاں سیاستہ چ نہیں لکھیا، تواڈے اصول اربع تے لکھیا ہونا کہ نہیں، کہ میں کہا پھر چبلا مار نہیں چھوڑ دے، بیٹھے ہونا بات چھوٹی نہیں ہے، نبی دی شہادی دا گھر سڑ جائے، پوا مار دیتا جائے، بی بی پاک گر جانتے گل کہ اتھے نہ ہوئے تو پھر اسلام کی باقی رہ گئے، اج یہ حضور دی تدفین نہیں ہوئی، اج یہ کملی والے جلوہ گر نہیں، یہ صلہ مل رہی ہے گھر میں، تو تے اپنے طور تے بغیرتا ویر کوٹ لے عمر نال، لیکن تیری اس بکواس نے اسلام دا کنہ نقصان کیتے تو سوچے، نوے ملحد نو نوے دین پہنچان جنو تو پیغام دینا، انہوں کی آکھے گا جے تیری بکواس سنی ہو یا بو کر دے وے، اور جس محمد دے شگرد ہے کم کیتے نبی دے گھر وچ انہوں نے کیتے او دین دی سو دعوت دے رہے، مطلب تیری ایک بکواس نے علماء دی 1400 سال دی محنت تے پانی نہیں پھیریا، کچھ تے سوچ سانو گال مندہ کٹنا لے کے اسی اوفی نہیں کرا کہ نہ ساڑھے کل گستاخ برگیڈے یوٹیوب تے چاڑ دیں گے لو شروع ہو جاؤ، ساڑھے ہاں تے کہ بھی نوہ ماتم شروع ہو گیا، اسی تے ذاتی اناد دے اتے پیچھے ماشاءاللہ بھونک بازی علیہ ایسا لشکر رکھے، ایک دوجے نو انہوں نے کہا ایدہ جیتے ہی کر ناراض ہو گئے ہو، اب پڑھ تُسی بھی جان دے ہو منٹ تو پہلے، لیکن اسا کہ کچھ تھوڑا جا مہربانی کرو اپنے آپ نو، بچا لو مہربانی کرو، بچا لو مہربانی کرو، تُسی ویکھو نا بھئی ضروری نہیں کہ میری ہر گل تو چنگی لگے، توڑا حق بن دے میرے نال اختلاف رائے رکھو، ہزاراں بندیانو وچو اگر سینکڑوں بندے آکھیں تو چنگا نہیں لگدا کہ میں نو بھی حق بن دے میں بھی کسی نال اختلاف رائے رکھو، دا مطلب ہے تو نہیں وہ ناسبی ہو گیا اور افسی ہو گیا، یعنی ذاتی لڑائی ڈرائنگ روم والی اتھے لڑو، اے پبلک کے پیار کرنے والی، ہم نے کہا سیاستہ میں بھی اصول اربع میں بھی، اچھا اگلی گل راوی کون ہے، ترائے جینے گھر موجود، پاک حسن پاک حسین، بولو جیڑی بی بی پاک تواڈے بقول زخمی ہوئی او بی بی پاک تے راوی کون ہے، انہاں کہا جی راوی ہے جناب زید بن اسلم، او آندہ میں پیو کل سنیا، اسا کہا جی ٹھیک ہے ہونے دسو او دا کھورا چاہو وہ کون ہے، کوئی شک نہیں کہ بخاری کے راویوں میں بھی اس کا نام ہے، لیکن ایسا ترتیب دوتے ونڈ کرنی ہے،
روایت اور درایت کے اصولوں کو جو ہم نے بزرگوں کے ان کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھے سامنے جس کے ساتھ تم جوڑ رہے ہو اب پھر معاملہ چلاؤ. یہ جو راوی گئے ان کے والد گرامی کو حضرت عمر جب نائب خلیفہ بنے امیر حج بنے گئے حج پر انہوں نے 11 ہجری میں حج کے لیے گئے. وہاں انہوں نے واپسی پر ایک غلام خریدا. وہ غلام کا نام تھا اسلم. وہ جدو خریدیا گیا ہجری سی 11 تے جدو مدینے پہنچیا وہ جو ہجری سی 12 جاگ رہے ہو وقوع کدو ہے بولو کہانی جڑی بنائی ہے کدو دی ہے راوی صاحب کدو آ رہے ہیں. اچھا راوی صاحب خبر پہ دیں دے سیالکوٹ دی نارووال دی پنڈی دی پشاور دی تھوڑا جے ہو رہے کر لو افغانستان دی ایران دی سعودیہ دی اتنی بڑی گل پہ کر دینے صاحبزادہ رضا مصطفیٰ صاحب محمد رضا صاحب نہ بول دے جے راوی سیدہ فاطمہ زہرا ہوندیا. یہ راوی ہوندے مولا علی راوی ہوندے طلحہ راوی ہوندے زبیر راوی ہوندے حسن بھی راوی نہیں حسین پاک بھی راوی نہیں باقر پاک بھی نہیں زین العابدین بھی نہیں موسیٰ کاظم بھی نہیں تقی پاک بھی نہیں نقی پاک بھی نہیں حسن عسکری پاک بھی نہیں اور میں کہ اصول عربت بھی نہیں سیاست بھی نہیں ہے تریجی جگہ تو کہانی پہ بنا دو کل بھی نکی نہیں ہے سیدہ پاک دے گھر کے دروازے نو جلان دی گل پہ کر دے ہو میں کہا کچھ حیاء کر کہانی بناون تو پہلے سوچ لے نہ گھر دا راوی ہے نہ آپ بچیاں دسیے میں کہتے ہیں سلیم بن قیس ہلالی مبارک ہوئے سن محمد عربی کا کران. اچھا بی بی پاک گر گئیاں زخم آ گئے پسلی مبارک تے شہزادہ بطن مبارک چی جناب ہو گیا اے دسو پھر اس بعد کی ہویا اگلی گل اساں کیا جی اس تواڈی کہانی تے قضیے وچ سارے مرکزی کردار کون ہے جدے نال نفرت کریٹ کرن واسطے پوری کہانی کھڑی ہے حضرت عمر نے نا. اچھا سا کہ حضرت عمر نال ایک کہانی کھڑی دشمنی دی بنا تے تساں اگلا مرحلہ کی سی. اچھا جیڑی مصنف ابن ابی شیبہ نے روایت بیان کی تھی انہوں نے صرف گل کی تھی بی بی جی ہمارے نزدیک سب سے زیادہ احترام و اکرام آپ کا ہے. ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہاں ایسی بات ہو رہی تو ہم خواہش کر رہے ہیں کہ یہ آئیں اور وہاں جا کے خلافت کے معاملات کی اس بحث میں شامل ہو جائیں. ایک اندر موجود نے ایک گل ہوئی تے آگ لگ گئی تے جھل گیا تے دروازہ ٹوٹ گیا. اگلی گل سن لو مرکزی کردار بنایا عمر پاک دا بی بی پاک سے درد چبقول کہانی نویس دے وصال کر گئی شہزادہ پاک وصال کر گئے شہزادے تو بعد وصال تو بعد بی بی دے وصال تو بعد مولا علی کی تھی شادی. اللہ نے علی پاک نو دیتا بیٹا علی پاک نے اللہ نے ہور دیتا بیٹا بیٹے دیتے علی پاک نے نہ رکھیا ابو بکر بن علی اگے رکھیا عمر بن علی. میں ایک باری پھر گل کر رہے بیٹے دا نام رکھیا عمر. تھوڑا جے ہور ہولی بولو اے طالب علمانوں تے استادانوں تے سبق کے باقی جڑے میرے جیسے تشریف فرما تواڈی خدمت وچ عرض کر رہا میں پھر عرض کرنا مرکزی کردار کہانی گھر نے کینوں بنایا بولو دشمنی دا منصوبہ گھڑ کے حضرت عمر نو مورد الزام تے مولا علی دے گھر وچ جیدی محبوبہ زوجہ نو تیرے بقول جنہیں زخمی کیتا اگ لائی دروازے نو او دا نام علی پاک نے اپنے پتر دا نام میں اجے رکیا نہیں اجے سفر اگے اس سے حویلی اس سے گھر وچ علی پاک دے جمعہ پوترا
امام حسن کو اللہ نے پتر دیتا بابا جی حویلی ہی کوئے خاندان ہی کوئے گھر ہی کوئے نا کی رکھنا جے فرمایا عمر بن حسن کہانی دا کردار کی پیا بنانا ہے اجے رکیا نہیں بتیجا پیدا ہوئے نا کی رکھنا ہے فلانا وہ ملتان علیہ بچے چھڑا نہ ہے جی ہور دسو پنڈی علیہ رشتہ دار اچنا ہے ہور دسو سیالکوٹ علیہ اچنا ہور دسو اسی تے اگلے خاندان اچھی ہوئے کہ نہ بدلنے ہیں لیکن پھر سن حضرت ام ہانی نو اللہ نے پتر دیتا نا کی رکھو گے فرمایا میں نہیں مامو رکشن حضرت مولا علی نے جناب عمر دے نام دے اتے رکھیا عمر میں کیا سونے موسیٰ کاظم تک سلسلہ چلے آنا عمر رکھیا میں کیا ہون دس یا کہانی بدلنی پوے گی یا علی دے بالا دے نام بدلنے پون گے کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی کوئی سن کے عظمت مراد نبی کی اگر لڑکھڑائے عمر اور حیدر دماد و سسر گئے الگ جو بتائے جہنم میں جائے اے عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے فاروق کی عدالت کا قاضی علی ہے عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے فاروق کی عدالت کا قاضی علی ہے روایات جھوٹی کا لے کر سہارا روایات جھوٹی کا لے کر سہارا جو نفرت بڑھائے یہ سازش ہے اسلام کی اس بنیاد کو کمزور کرنے کی شکر کرو اس سازش کو ناکام و نامراد کرنے کے لیے ہر دور میں علامہ محمد علی نقشبندی جیسے لوگ میدان میں اترتے ہیں روکھی کھا کے سوکھی کھا کے چٹائی پہ بیٹھ کے رسول اللہ کے یاروں کا مصطفیٰ کے پیاروں کا حضور کے یرانے کا کملی والے کے گھرانے کا اسلام کے حسین چہرے کا وہ دفاع کرنے میں مصروف رہتے ہیں یہ لوگ اللہ کی عظیم نعمت ہوتے ہیں یہ اللہ کی عنایت ہوتے ہیں اور یہ لوگ اتنا بڑا کام کر کے بھی لوگوں کو شو نہیں کراتے شاگردوں سے کتبے لکھوا کے گلے میں ڈال کے نہیں پھرتے یہ ان سے اپنی قیادت سیادت کے نعرے نہیں لگواتے یہ لوگ خاموشی سے آتے ہیں کوئی ویل چیئر پہ بیٹھ کر اپنا کام میدان میں کرتا ہے کوئی علامہ محمد علی کی صورت میں رسولیہ شرازیہ کی چٹائی پہ بیٹھ کے اہل سنت کا دفاع کرتا ہے یہ لوگ سہارا ہے اساسہ ہے سرمایہ ہے ہمارے آج انہی کو کوشش کی جا رہی ہے آپ کے پاس اپنا علمی تحقیقی خزانہ موجود ہے یاد رکھو طالب علموں میرا خیال یہ ہے کہ جیسے آج کل طوفان بدتمیزی جیسے شینشی نقوی جیسے خرافات اگل رہے ہیں اس دور میں علامہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ بانی جامعہ رسولیہ شرازیہ کی کتابوں کو آپ وظیفہ بنا لیں آپ ان کو اپنے تکیے کے نیچے رکھیں اپنے سامنے مطالعے کے ٹیبل پہ رکھیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ اتنا مضبوط ہتھیار ہمارے پاس ہے کہ آپ کے سامنے کوئی دشمن چند منٹ بھی نہیں نکال سکتا آپ کے بزرگوں نے کام کیا ہماری سستی یہ ہے کہ جب دشمن گستاخ کوئی اس طرح کی حرزہ سرائی کرتے ہیں تو پھر ہم اس وقت جاگتے ہیں اس وقت نہیں جاگنا آپ پہلے ہی جاگتے رہو اگرچہ قدرت نے انتظام کرنا ہے ایک کتی عورت
قومی چینل پہ بیٹھ کر سیدنا صدیق اکبر کو بھونکی تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ اہل سنت میں تاجدار صداقت کے نام پر مقدس ذکر پر کانفرنسز کا ایک ایسا سلسلہ چلا کہ وہ کتے بلے اپنی موت مرتے نظر آئے. لیکن اس سلسلے کو تھمنے نہیں دینا، اس کو جاری رکھنا ہے. جس طرح عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں امام رضوی نے آپ کو جگایا ہے، اور آج بڑے بڑے اس پہ کاروبار کرنے والے لوگ بیچارے پریشان و مضطرب بیٹھے ہیں. وجہ یہ ہے اسی مرحلے کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جملہ ان کے جتنے اعتراضات تھے یہ کوئی نئے نہیں ہیں، یہ وہی اعتراضات ہیں جو آپ کے بزرگوں نے ان کو منہ توڑ جوابات دیے ہوئے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنوں سے ذکر کو اتنا اونچا کرو. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو حکمران بے غیرتی اور بے حیائی اور جہالت کی وجہ سے مغرب سے بھیک مانگ کے ڈکٹیشن لیتے ہیں، ہم ان سے صرف اتنا کہتے ہیں تمہارے قریب یا تم ہو جن کے قریب وہ غامدی صاحب جیسے لوگ ہیں، کاش تم ہمارے جیسے ملنگ دیوانوں کے پاس بیٹھے ہوتے، ہم تمہیں مغرب کی مثالیں نہ دیتے نہ تم سے سنتے، ہم تمہیں صدیق اکبر و فاروق اعظم عثمان غنی علی کی داستان سنتے. ہم تمہیں اس مسند پر بیٹھنے سے پہلے پوچھتے بتا ایڈمنسٹریشن کے اصولوں کو جانتے ہو؟ جی جانتے ہو. کس کو پڑھا ہے؟ تو کہتا ہم نے کارل مارکس کو پڑھا ہے، ہم نے نیٹلے کو پڑھا ہے، ہم نے ایڈورڈ گبن کو پڑھا ہے. تو ہم تمہاری گدی پہ رکھ کے مارتے کہ تم اس مسند پر بیٹھنے کا قابل نہیں ہو. کیا تم نے سیدنا فاروق اعظم کو پڑھا ہے؟ اسلامی مملکت میں بڑی بڑی مسندوں پر بیٹھے ہوئے جاہلوں کو کیا پتا. وجہ یہ ہے کہ وہ درندے جہاں سے فکر لے کے آتے ہیں اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں. کاش ایڈمنسٹریشن کی دنیا ان کو پڑھ لیتی. اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، مائیکل ہارٹ 100 گریٹ پیپل کا مصنف کہتا ہے 100 عظیم لوگوں کا تذکرہ کہتے ہوئے 52 نمبر پر حضرت عمر کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اگر ایک عمر کائنات میں اور ہوتا تو دھرتی میں سوائے اسلام کے کوئی مذہب نہ ہوتا. آج تم دنیا کو جو بھاشن دے رہے ہو، بدبخت حرام خور بیوروکریٹس اور جاہل بے حیا گھٹیا چاپلوس حکمرانوں، اندازہ کیجئے چاپلوس حکمرانوں کا سی بڑے بڑے مطمئن بغیرت رکھے نے پر صوفی شباز بازا سے پہلی باری ویکھے لکھاں بچے فلسطین اچ مر گئے نو کمینہ پہ آندہ ہے میرے پھپڑ نو نوبل انعام دے ہو. بڑے بڑے بغیرت رکھے نے. جڑا بندہ اتنے پریشان ہو گیا دا مطلب ہے بغیرتی جو دا ویسا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ان بغیرتوں کی گھٹیا نام بھی اپنی زبان سے لے، لیکن تکلیف تو ہوتی ہے. فلسطین کے چیختے چلاتے بچے، ملبے تلے روتے پیٹتے چیختے بچے، جہاں ماں بیچاری چیخو پکار تو سن رہی ہے بچوں کو نکال نہیں سکتی. اس ماحول میں میرے پاس بغیرت کہہ رہا ہے کہ اس کو نوبل پرائز دو. مرتے جانا یہ مرتے، لیکن بغیرتی دے تمغالا ہے کہ مرن تیرے مرن تے بھی لکھ لانا تے تیرے جین تے بھی لکھ لانا. یہ بھی کوئی زندگی ہے بغیرتا؟ تم کو نو کہ فلانا دیو یہ تو وس نہیں چلے. شکر ہے تو اپنے انہوں پھپڑ نو بلا کے تم کا امتیاز نہیں دیتا. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاپلوس نہ پیروں میں شامل ہیں نہ جاہل مولویوں میں شامل ہیں. اقبال کہتے ہیں وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے. گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب، دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب. اس واسطے اسی چیخ رہے ہیں، چیخ دے چلان دے رمان گے آنکھ دے رمان گے. ضرورت اس بات دیئے قبلہ حافظ جی سرکار سید عاصم منیر شاہ صاحب اللہ نے تو انہوں فتح دیتی ہے انڈیا دے مقابلے تے وہ بھی فتح اللہ نے انوکھی دیتی ہے چینہ دے مال نال. تے جڑا ڈاکٹر عبدالقدیر علمہ تھوڑی جی مٹی شٹی لاؤ انہوں تھوڑا جی ہلاؤ تے نالے یہودیاں نو ایک گل سناؤ بھئی اے ایسا ایٹم بمب مریم نواز دے بالاں دی شادی لئی نہیں رکھیا ہے تو اڈی بربادی لئی. تے سانو یقین ہے تجھے مٹی شٹی لانی ہے کم سیدھا ہو جانا ہے انشاءاللہ کیونکہ کفر دیاں پیران تھلے زمین ہے اور زمین کوئی نہیں ہو بیچارے پریشان ہیں. تو یہ ہمارے پاس سامان موجود ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے. چینہ دے مال دے بارے تے لوگاں نظر مٹ ہے لیکن چلان والا فنکار ہو گئے. ساڈے منڈیا چلا کے دھوڑ کٹ دیتی ہے اور ایک کمال اللہ نے دیتا ہے. کمال اس لیے ہے میں کہا ڈبو چودھری ورگیاں تے وہ کمینے دیاں ماں ہی مر گئیاں جدو نام الفتح رکھیا گیا، نام بنیان مرسوس رکھیا گیا. یہ ہو جائے کتے بھی لے اسے دن تے مرے پھر دے
یہ اللہ نے فتح اسی لیے دی ہے کہ ہم قرآن سے دامن اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں، رسول اللہ کی غلامی میں جوڑ رہے ہیں. تو جب تک نہیں جوڑیں گے تب تک ہمارا تحفظ نہیں ہوگا. کفر اپنی تیاری میں ہے. مودی پہلا چکر لایا، مودی دے ملک نیتنیاہو انہیں کہا جی تسی درخت اگاؤ. انہیں کہا جی اگاما گیا اینج نہیں اگانے، خرچہ بھی میرا تے درخت بھی میرا. انہیں کہا جی تو کوئی نمہ درخت دینا، انہیں کہا غرقت دا درخت لانا ہے. انہیں کہا او کیوں؟ سنو تسا میرا ابو منبر نو جڑا کتا بلا بھونکدا ہے انہوں کہہ رہے ہیں غیرت مند لوگاں دے توسل نال. نیتنیاہو نے کہا اے درخت لاؤ، نے کہا ایک خاص لان دی کی وجہ ہے کہ محمد عربی مسلمانہ دے نبی 1400 سال پہلے دس گئے ساڑھی جنگ آخری مسلمانہ نال ہونی ہے، فتح انہوں نے لبڑی ہے، لکھ پلس مسلمان شہید ہونگے. لیکن مسلمانہ دے نبی آکھے جیڑا یہودی جیڑے درخت پتھر پیچھے لکے گا وہ درخت پتھر بول کیا کہ گا مجاہد اسلام نو موزی میرے پیچھے پہ آئی اینو پھڑکا دے سوائے اس درخت دے اور سارے درخت بولن گے. او تیرے محراب و منبر دی آواز سن کے اپنے بچن دے اہتمام کردہ پھر دے تے تو غام دی صاحب دیاں توتیاں تے باسنیاں تے بے کے محراب و منبر نو بھوک دے. اسا کدو اپنے ماں پیو دا دفاع کیتا ہے؟ اسا تے دفاع کر رہے ہیں انہاں دا جنہاں دی عظمت دی خیرات ساڑے ماں پیو نو لبی ہے، جنہاں دے دامن دی بھیک ساڑے وڈیاں نو لبی ہے. اگر ان کا تحفظ کرو گے تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت کبھی زیر نہیں کر سکے گی. عزت عظمت رفعت آپ کے پاس ہے، اس کے لیے ضروری ہے ایام ان کے ڈٹ کے منائیں اور زیادہ سے زیادہ. 30 جون کو الحمدللہ 30 جون اس سے مہینے دی 30 تاریخ نو کنے بجے صبح ہمیشہ تحفظ ناموس رسالت محاذ کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا، کریڈٹ دیا کہ جب یہ میدان میں اترتے ہیں تو غازی اسلام حضرت غازی علم الدین سے غازی ممتاز حسین کی روح خوش ہو جاتی ہے. 30 جون بروز پیر شریف ہر غیرت مند بندہ اپنے نال 11ویں والے بابے دے نا تے کم از کم 11ویں والا بابا میں تاں نہ لیا کیونکہ آج کل بابے دے نا تے بندے سڑدے بڑے تے جس دور چ بابے دے نا تے سڑدے سن اس دور چ بابے نے فیض آباد وچ بیٹھ کے جو تو نہ لایا کہ بابے دی جُتی بھی نہیں ویکھی. اپنے ساتھ بندے لے کے اس محاذ کے کارواں میں لشکر میں شامل ہو کے بچوں کو بڑوں کو بتاؤ کہ ہم قانون کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، قانون کا سہارا لے کر اپنے آباب کو انتظامیہ کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ یہ زبانیں خود بند کرو، یہ زبانیں بند کرو. جو زبانیں کھلتی جا رہی ہیں بے لگام ہوتی جا رہی ہیں، یہ زبانیں جب تک بند نہیں ہوگی دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا. جو بھی یہ زبان استعمال کرے وہ شین نقوی ہو یا کوئی اور ہو، ایسی زبانوں کو فی الفور لگام دی جائے. کیا آپ ناموس رسالت کے محاذ کے اس مرکز میں اس بات کے ساتھ ہمارے شانہ بشانہ اور کارواں کے شریک ہو کر اس کی تائید کرتے ہیں؟ 3-4 بندے ہاتھ چاہنے میرا خیال ہے میرے طرح بار ہوا ہے نہیں باقی اتاں نہیں چاہو نہ کہ جو دوشی ویچیاں تو پھر ویچ چلے بھی ہاتھ چاہو گے تو سانو پتہ لگے گا تو دو میں ہاتھ چاہنے انشاءاللہ. یہ کس کی عظمت کے لیے کارواں ہے؟ مصطفیٰ کے صحابہ کے لیے. کن کے لیے؟ میں پھر روک رہا ہوں. جن کے تحفظ کے لیے نبی کے لخت جگر حسن و حسین کو پاک علی نے کہا تھا جاؤ عثمان دبوت پارا دے. یعنی ان کا تحفظ کرنا یہ مصطفیٰ کے گھرانے کی سنت ہے، حضور کے گھرانے کی سنت ہے. اس گھرانے کے غلام ہیں ہم. تو انشاءاللہ کدو کنے بجے کتھے انشاءاللہ یہاں سے آجو پریس کلب جانا ہے، یہاں آجو کسی مرکز سے چلو اکٹھے ہو کے چلو. ہم امید رکھیں یا یقین؟ اور میں سلام پیش کرتا ہوں علامہ صاحبزادہ رضا مصطفیٰ صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ بیمار ہوں پریشان ہوں، آپ نے کبھی کریڈٹ لیا بھی نہیں اور کریڈٹ کے لیے آپ نے کبھی کوئی تختیاں لکھ کے اپنے گلے میں بھی نہیں ڈالی اور اپنے نام کے اشتہار لگوا کے اور اپنے لیے بھاری بھرکم القاب خود تراش کے اشتہاروں پر نہیں لگوائے. لیکن کسی بھی محاذ میں آپ الحمدللہ ہمیں پیچھے نظر نہیں آئے.
ایسے اکابر، ایسے محسن، ایسے معزز، ایسے عظیم علماء کو، قائدین کو لاکھوں سلام، جنہوں نے خاموشی سے ایسا کام کیا کہ الحمدللہ آپ پر ہمیں ناز تھا، آپ پر ہمیں فخر ہے۔ اللہ اس مرکز کو قیامت تک ترقیاں، عروج، برکات نصیب فرمائے، اور آپ کو پل پل شریروں کے شر اور حاسدین کے حسد سے اللہ دور رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ جلسہ ہے اور خطیب صاحب کا نام ہے خادم حسین۔